کے کلام کی باتیں نصرت جون کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو خداوند بدلے میں آپ کو تو برکات دیں گے بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی برکات کا وسیلہ بنیں گے۔ تو یقیناً آپ خود بھی برکت لینا چاہیں گے اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بننا چاہیں گے تو ضرور خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کیجیے۔ آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک نیا سال ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ پرانا سال ختم ہونے والا ہے اور ایک نیا سال ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ اس نئے سال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ آئیے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ آج کا کلام مزامیر کی کتاب میں سے لیا گیا ہے، زبور 146، اس کی پہلی سے چوتھی آیات تک ہم پڑھیں گے کہ ہمیں آنے والی زندگی میں کیا کرنا ہے تو خداوند ہمیں اپنی بے شمار برکات سے مالا مال کریں گے۔ پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ اے میری جان خداوند کی حمد کر، میں اپنی زندگی بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک ہوں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ عمرہ پر بھروسہ نہ کرو، یعنی انسان پر جس سے نجات نہیں مل سکتی۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ اپنی مٹی میں لوٹ جاتا ہے، اسی دم اس کی سب تدبیریں فنا ہو جاتی ہیں۔ آج کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے ایک خاص پیغام لے کر آ رہا ہے کہ میں ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کروں گا۔ خداوند کا بندہ داؤد یہاں پر لکھتے ہیں کہ میں زندگی بھر اس کی مدح خوانی کروں گا، اس کی حمد کروں گا، اس کی تعریف کے گیت گاؤں گا۔ تو آج خدا کا کلام ہمیں بھی یہ سکھا رہا ہے کہ جس طرح گزرے ہوئے سالوں میں ہم نے اپنی زندگیوں میں خدا کی حمد کی، تعریف کی، اسی طرح آنے والے سال میں بھی جب تک اگر خدا ہمیں 70 سال دیتا ہے، 80 سال، 90، 100، جتنی بھی ہماری زندگی ہے، جو زندگی اس نے ہمیں عطا کی ہے، ہم نے زندگی بھر اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی تمجید کرنی ہے، خدا ہی کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ اور خداوند کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ کلام میں صاف طور پر لکھا ہے کہ عمرہ پر بھروسہ نہ کرو، یعنی کہ کسی امیر شخص پر یا اپنی دولت پر ہم نے بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ ہم بہت امیر ہیں یا یہ شخص بہت امیر ہے تو ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ نہیں، خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جب اس کا دم نکل جائے گا، روح اس میں سے نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ مٹی میں مل جائے گا اور جتنی تدبیریں ہیں، مال و دولت ہے، سب یہاں پر ہی رہ جانی ہے۔ تو آج کا کلام ہمارے لیے ایک خاص پیغام لے کے آ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کی دولت پر، انسان پر، کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ہمارا بھروسہ صرف اور صرف زندہ خداوند پر ہونا چاہیے، ہمارے خدا پر ہونا چاہیے جس نے ہمیں بنایا ہے اور جس نے اپنے بیٹے کی قربانی ہمارے لیے دے دی اور ہماری زندگیوں میں یہ نیا سال دے رہا ہے، ہمیں نئی سانسیں دے رہا ہے۔ خدا کا ہمیں ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت جب ہم صبح اٹھیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آج کا کلام بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ زندگی بھر جتنی بھی ہماری زندگی ہے، شروع سے لے کر پیدا ہونے سے موت تک، ہم نے صرف اور صرف خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے،
اس کی پرستش کرنی ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، تو بدلے میں خداوند ہمیں بے شمار برکات دیں گے اور ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں زندگی میں ہمیشہ ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ جب خدا ہر روز ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں خوشیاں بخشتا ہے، ہمیں بے شمار نعمتیں دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، رہنے کو اچھا گھر دیتا ہے، کھانے پینے کو مہیا کرتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے، اچھا گھرانہ دیتا ہے، اچھا جیون ساتھی دیتا ہے، اچھی زندگی دیتا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آنے والے سال کے لیے میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جس طرح سے خدا ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہم بھی آنے والے اس نئے سال میں اپنی زندگیوں میں خدا کی شکر گزاری کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اب اس کی عبادت کریں، اس کا کلام اپنی زندگیوں میں رکھیں، گھر میں عبادت کریں، گھرانے میں دعا کریں، بچوں کے ساتھ مل کر کریں اور کلام پڑھیں۔ جب ہم یہ سب کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے، تو یقیناً یہ نیا سال میرے لیے اور آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا ہو، کوئی دکھ کوئی مصیبت ہمارے نزدیک نہ آ پائے گی۔ تو خداوند ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم آنے والے سال میں ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ اور میری طرف سے آپ سب کو یہ نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں۔